السلام علیکم، ویلکم ٹو ایپیسوڈ 7 آف پاکستان میری پہچان۔ اس ایپیسوڈ میں اردو کے بارے میں جو قائم ہوئی غلط فہمیاں ہیں یا غلط آراء یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگس اباؤٹ اردو لینگویج، ان کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اور اس کا کچھ جواز پیش کرنا چاہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور ان چیزوں کی بنا پہ جو لکھنے والے ہیں اردو، وہ جب پرشین اور ہندی کے الفاظ یا عربک لینگویج کے الفاظ ان کا جب ان کو ملاتے ہیں یا ان کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ جب ان پہ اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کو سنبھال نہیں پاتے، کیونکہ یہاں اتھارٹی کا مسئلہ ہے زبان کے اوپر۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اردو ایک لشکری زبان ہے۔ لشکری زبان، اگر میں اس میں تھوڑا جو یورپین رائٹرز ہیں اباؤٹ جو لنگوسٹکس ہیں، زباندان ہیں، انہوں نے دنیا کی بہت ساری زبانوں کے اوپر کام کیا، ان کو ایک اسٹرکچر میں لے گئے۔ اسٹرکچر سے مراد کلاسیفیکیشن، ان کو زبانوں کو گردانا، اور اس میں انہوں نے کچھ اصطلاحات استعمال کی ہیں جو کہ اس کا مجھے نیم البدل اردو میں نہیں ملا، تو انگریزی کی مجھے اصطلاحات استعمال کرنی پڑیں گی۔ لفظ لشکری، ترکی زبان میں اردو کو لشکر کہتے ہیں۔ یہاں سے جو ٹرینڈ بنا کہ یہ تو لشکری زبان ہے، اس کا مطلب یہ آرمی کی زبان ہے۔ جب اتنی فورسز یہاں آتی تھیں، پرشینز آتے تھے، کچھ عرصے تک عربز بھی آئے اور ترکس آئے، اور ان کا آنے کی وجہ سے یہاں میں جو بولی بن گئی، ایک الفاظ مکس ہو کے اس میں فارسی بھی گھس گئی، جس کو پرشین کہہ رہا ہوں، اور عربی کے کچھ الفاظ ہیں اس میں، اور کچھ ہندی کے بھی الفاظ ہیں۔ تو اس طرح یہ زبان ہے اور ایک کم تر زبان ہے، اس کا کہنے کا یہ مقصد ہے۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ ساؤتھ امریکہ کی کنٹری ہے ٹرینیڈاڈ ٹوباگو۔ یہ برٹش کالونی رہی ہے، وہاں پلانٹیشن تھی برٹشرز کی، جس کے لیے وہ جو غلام ہیں یا افریقہ سے لیبر کے طور پہ یہاں لے کر آئے ٹرینیڈاڈ ٹوباگو میں۔ اسی طرح انہوں نے سب کانٹیننٹ سے لوگوں کو دعوت دی کہ آپ یہاں آ کے کام کریں۔ ان کو غلام کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ورکر کی حیثیت سے ان کو وہاں بلایا۔ ایک معاہدہ طے پایا کہ بھئی آپ کو سال میں ایک دفعہ اپنے وطن جانے کی اجازت ملے گی، جو کہ کبھی ہوا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برا یہ ہوا کہ انہوں نے سب کانٹیننٹ کے جو باشندے تھے ان کو افریقی باشندوں کے ساتھ جوڑ دیا، ان کو اکٹھے وہ رہنے لگے، اور اپنے ہی جو نسل ہے اس کے لوگوں سے ان کے ساتھ نہیں رہنے دیا، یعنی گروپ کی شکل میں نہیں ہوا ایسا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جو اپنی زبان ہے استعمال نہ کر سکیں۔ اب پیدا ہوا مسئلہ کمیونیکیشن کا۔ ماسٹرز تھے برٹشرز، اور یہ ان لوگوں نے کمیونیکیٹ کرتا تھا، انسٹرکشنز لینی تھی۔ تو ایک ٹرم ہے پجن۔ پجن سے آپ کے ذہن کبوتر کی طرف جائے گا، لیکن اس کے اسپیلنگ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ پجن کے ایک ہے شارٹنڈ فارم، یعنی کہ کم ہوئی گھٹائی ہوئی زبان۔ وہ زبان چونکہ انگلش وہ چاہتے تھے کہ انگلش بولیں، تو انہوں نے ایک ریڈیوس فارم کی انگلش اصطلاحات ان سے انگریزوں سے لے لیں، اور وہ اس کا استعمال شروع ہو گیا۔ جب یہ اس طرح کی شارٹنڈ لینگویج جو کہ انگلش تھی، اگر اس کا دورانیہ زیادہ رہے اور اس کا یہ ایک کمیونیکیشن کی لینگویج ہو، یعنی کہ ان کی کسی کی نیٹو لینگویج نہیں ہوگی بلکہ یہ روزمرہ کے بول چال، جس کا لنگوا فرینکا کہتے ہیں، وہ جب ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم ہوگا اور اس کی ایکسٹینڈڈ یعنی کہ بہت عرصے تک آپ اس کو استعمال کرنے لگیں گے، تو وہ لنگوا فرینکا بنتی ہے، اور پھر اس کا نام کریول ہو جاتا ہے، کریول انگلش۔ تو یہ آج بھی ہے وہ، لیکن اس کی جو گرامیٹیکل اسٹرکچر وہاں اتنا مثبت نہیں کہ وہ وہاں کی زبان کو ریپلیس کر کے، وہاں ان کے جانے کے بعد بھی آج انگلش ان کی آفیشیل لینگویج ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہماری زبان اردو میں گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے، ایک فارم ہے، ایک سینٹیکس ہے۔ سینٹیکس سے مراد یہ ہے کہ جو آرڈر ہوتا ہے سبجیکٹ، ورب اور ناؤن کا، وہ جو طے ہوا ہے کہ اس طرح ایک سینٹینس کو آپ اسٹرکچر کریں گے۔ تو جب یہ فارم موجود ہے، یہ اسٹرکچر موجود ہے، تو یہ زبان کو ہم ایک لشکری زبان نہیں گردان سکے۔ اس کے علاوہ جو زباندان ہیں یورپین، اسپیشلی انہوں نے بہت کام کیا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ انڈو یورپین لینگویج فیملی میں یہ زبان یہاں کی بلانگ کرتی ہے، اور اردو یعنی کہ اس کا نام اب ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور سب کلاسیفیکیشن کر دیتی کہ انڈو ایرین لینگویج اس کے ساتھ آتا ہے، پرشین بھی اسی میں کلاسیفائڈ ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں افریقہ کی ساحل، ایسٹ افریقہ کے ساحل کے اوپر۔ یہاں ایک زبان آج کل اور اس وقت سے ایک زبان جو کہہ لی جاتی ہے وہ ہے سواحلی۔
سواحلی ایک عربک ورڈ ہے ساحل، اور ساحل کی جگہ ہے سواحل، اور جو زبان اس پہ بیسڈ تھی اور جو شور کے اوپر بیسڈ تھی، لوگوں کے اوپر بیسڈ تھی، اس کا نام سواحلی کہلانے لگا۔ لیکن اس کی بنیاد تھی وہ جہاں ان کی ٹرائبل لینگویج اور بہت ساری ہیں، تو وہاں ایک تھا بنتو لینگویج تھی، وہ اس کی بنیاد ہے، اور اس کے اوپر یہ جو ڈفرینٹ انویڈرز آتے رہے، یعنی کہ برٹش آئے، پرشینز آئے، عربز آئے، فرینچ آئے، پورچوگیز آئے، ان کے الفاظ اس کے اندر ایڈ ہو گئے۔ یہ زبان جو ہے ساؤتھ صومالیہ سے لے کے موزمبیک تک ہے، اور اب یہ اتنی ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے کہ یہ اب اس نے ان لینڈ یعنی کہ براعظم افریقہ کے اندر آنا شروع کر دیا، یعنی کہ جو یوگینڈا کے لوگ ہیں، جو کینیا کے لوگ ہیں، اور جو تنزانی کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ایک نیشنل لینگویج کا درجہ دے سکیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ جو 2 ایگزامپلس ہیں جو میں نے ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو کی دی، وہ ایک ایسی زبان ہے جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے وہ آگے نہ بڑھ سکی۔ اسی طرح پھر یہ میں نے مثال دیا آپ کو سواحلی کی، جو کہ ایک زبان کے اوپر بیس تھی، جس کا بیسک فارم تھا، اس پہ پھر چیزیں ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی اور ایک نیٹو لینگویج بن کے چل رہی ہے، اور اٹ کین بی ریٹن ان آل دیٹ۔ پہلے اس کا اسکرپٹ جو تھا عربک تھا، پھر انہوں نے اس کو رومن انگلش میں لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہے اردو، جہاں سے ہم نے جو اعتراضات کی بات پیدا ہوتی ہے، اردو میں 72% جو ہیں الفاظ وہ پرشین اور عربک کو جوڑ کے بنائے گئے ہیں، اور اس کی بنیاد پری مسلم سب کانٹیننٹ میں اس زبان کو ہم جب اگر وہاں سے لے کے چلیں تو یہ ایک ہندی زبان تھی۔ اس کے بعد جناب ہم انگلش کا کیوں ذکر نہ کریں؟ انگلش کیا کوئی لیٹن سے نکلی ہے؟ نہیں، لیٹن ایک اس کا جزو ہے، اس کے علاوہ اس میں گریک بھی ہے، اور اس میں نارمن فرینچ ہے۔ ہم بات کریں 1800s کی، اور جب یہ ایک لنگوا فرینکا تھی، بولی چال والی زبان تھی، لکھی وغیرہ نہیں جاتی تھی، تو جب نارمنس کا زوال آیا اور ان کا دور حکومت ختم ہو گیا، تو یہ زبان یعنی انگریزی زبان فرینچ لیول کے زبان کے لیول کے برابر آ گئی، اور اس سے آگے کا سفر چل رہا ہے۔ اس میں جو 100 کوئی ایسے الفاظ ہیں جو کہ مختلف زبانوں سے ہیں، لیکن اور ان کو ہائیبریڈ ہیں، پھر جس طرح کہ ہمارے پاس پرشین اور عربک ہائیبریڈ ہے، تو اس کو تو کوئی نہیں کہتا، کوئی لشکری زبان ہے، ایک عجیب سا فینامنا ہے۔ اور اسی کی سپورٹنگ آرگومنٹ میں کہوں گا میکس میولر ایک لنگوسٹ تھے، زباندان، جو کہ جرمن تھے، اور انہوں نے اپنے دور میں جو ہے 2 گائیڈنگ پرنسپلس، یعنی کہ 2 اصول ایک زبان کو، جتنی بھی ریسرچ وغیرہ تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک اصول یہ ہے کہ بھئی 2 زبانوں کو اگر کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر ایک فارم ہونا چاہیے، ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے، اور اس کا سنٹیکس، جو کہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا۔ جب 3 چیزیں ہوں گی تو 2 زبانیں آپس میں کمیونیکیٹ کریں گی۔ دوسرا اصول ان کا یہ ہے کہ بھائی 2 زبانوں کو ملا کے آپ ایک تیسری زبان نہیں بنا سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو 2 زبانیں ملیں، جس طرح کہ پرشین ملی عربک انویژن کے بعد عربک لینگویج سے، تو اس میں عربک الفاظ داخل ہو گئے۔ جو ہمارے پاس عربک الفاظ ہیں اردو میں، وہ پرشین سے ہی آئے ہیں، علیحدہ سے عربی الفاظ اس میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ تو جب اردو کا ہم کہتے ہیں اخلاق کی زبان، تو ہم اس کا درجہ گھٹا دیتے ہیں، بیسیکلی ایک زبان ہی نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تو مغلائی زبان ہے، مغلز کی زبان تھی، اور یہ پھر مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور اس طرح کی بات۔ تو آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان دور کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جو غزنویز آئے پہلے، اور غزنویز نے پنجاب میں پرشین لینگویج کو انٹروڈیوس کیا پہلے، دیٹ واز کیا کہتے ہیں اس کو سیٹ فٹ ان پنجاب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد غوری آئے، غوری اس نے پرشین لینگویج کو کورٹ کے اندر لے آئے، اور اس کے بعد پھر سلطنت دہلی کا آغاز ہو جاتا ہے، جو مختلف ڈائنیسٹیز ہیں، بادشاہتیں تھیں، ان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پہلے ہے مملوک ڈائنیسٹی۔ مملوک خاندان میں غلامہ کہتے ہیں ان کو، اس میں قطب الدین ایبک کا نام ہے، اس میں تغلق صاحب کا نام ہے، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتا اس کو خاندان غلامانہ کا لیبل کیوں دے بیٹھے ہیں ہم؟ جب ایک غلام تھا اور اب وہ بادشاہ بن گیا، تو کیوں وہ لیبل ان کو نہیں دیا جاتا؟ شاید ان کا ان کا اسٹیٹس کمتر گرداننے کے لیے۔ اس کے بعد تغلق آ گئے، اس کے بعد خلجی آ گئے، اس کے بعد سید ڈائنیسٹی آ گئی، اور یہ
پرشین لینگویج ہی چلتی رہی انٹل لودھی نے آ کے پرشین کو ڈکریز کر دیا، کم کر دیا، اور جو اپنی زبان کو آگے لے کر آئے۔ اس کے بعد پہلی پانی پت کی جنگ میں لودھی ہار گئے مغل سے، اور ظہیر الدین بابر صاحب کی انٹری ہو گئی سب کانٹیننٹ میں۔ ان کی زبان ترکش تھی، اور انہوں نے جو اپنی مشہور کتاب تسک بابری جو لکھی ہے وہ ٹرکش ہی میں لکھی ہے۔ اس کے بعد ہمایوں صاحب کا دور آ جاتا ہے۔ ہمایوں کا انکاؤنٹر یا ٹکراؤ جس نے کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا سب کانٹیننٹ سے، وہ تھے شیر شاہ سوری۔ انہوں نے جا کے پناہ لی ہمایوں صاحب نے ایران میں، اور وہاں جب ان کو واپس آئے تو انہوں نے اپنی کورٹ کی نوکریاں ایرانینس کو دیں، اور اس طرح ایک انٹری ہو گئی پرشین لینگویج کی کورٹ لینگویج میں۔ پھر آہستہ آہستہ جب چیزیں آگے بڑھیں تو پھر زبان جو ہے وہ ایک اشرفہ کی زبان بن گئی، اور اکبر صاحب میں یہ اپنے پیک کو پہنچ گئی۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم اکبر کے صاحب کے دور میں ان کو احساس ہوا کہ جو پرشین لینگویج ہے وہ ہمیں عوام سے دور کر رہی ہے، کیونکہ وہاں تو سب کانٹیننٹ میں اس وقت مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، تو یہ ایک فارن لینگویج تھی جو پرشین تھی۔ تو انہوں نے پھر اردو سیکھنی شروع کی، اور پھر آگے چل کے جو ہے اور شاہجہاں اور پھر اس کے بعد اورنگزیب تک یہ اپنے پیک تک پہنچ گئی۔ وہ پھر اشرفہ کی زبان بن گئی، کورٹ کی لینگویج پرشین رہی، لیکن ایک جو عام بول چال کی زبان تھی وہ چینج ہو گئی اس کے اندر۔ تو اس طرح آپ کو یہ دیکھا آپ نے کہ یہ کچھ جو آراء ہیں اور جو کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ بیسیکلی ان کو کمتر جو ہے اس کو شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے میں نے سنی بات، کہ میں تو کوئی اردو دان نہیں ہوں، لیکن یہ بات فاروقی صاحب نے اپنے تحریر کی، جو انہوں نے ایک ٹاک کے لیے ایک جگہ انوائٹڈ تھے، تو انہوں نے اردو زبان کے بارے میں بولا، تو وہاں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، دیہات، ولیج۔ تو جب ان کی جو موضوع تھا اختتام پذیر ہوا تو آڈینس میں سے ایک صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، فرمائیے۔ یہ خاصیت تک ایک اتھارٹی تھے، بہت لکھا ہے انہوں نے فاروقی صاحب نے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے سوال۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو لفظ آپ نے دیہات استعمال کیا ہے، دیہ کا جو ہے وہ جو حرف دال اور یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ ہے ایک پرشین ورڈ اور یہی آپ کا مطلب تھا، لیکن آپ نے اس میں الف اور تے جوڑ کے اس کے ساتھ آپ نے عربی کو ملا دیا، اور عربی کا الف اور تے جب ات جو ہے وہ ایک جمع کا صیغہ ہے، سنگل فارم نہیں بلکہ پلورل فارم ہے۔ بات آپ کر رہے ہیں ایک ولیج کی، لفظ استعمال کر رہے ہیں دیہات اور ایک سے زیادہ، تو یہ کیا ہے، کیوں ہے ایسا؟ یہ ایک واقعہ ان کے ساتھ ہوا، اور ایک میں اپنی روزمرہ زندگی میں جو چیز مشاہدہ کرتا ہوں، پہلے ہم کہا کرتے تھے جب گڈ بائی کرتے تھے تو کہتے تھے خدا حافظ، عرصے طویل تک ایسے چلتا رہا، اور پھر یہ اب جو لیٹسٹ اڈاپٹیڈ فارم ہے وہ ہے اللہ حافظ۔ ایرانیز کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ تو لفظ عربک ہے اور یہ آپ حافظ جو ہے پرشین ہے، تو یہ آپ دونوں کو ملا کیسے رہیں؟ یہ جو دو واقعات میں نے آپ کو دیہات والا اور خدا حافظ والا، یہ جو جب اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں تو لکھنے والا جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ان لینگویجز یعنی پرشین اور عربک کو اپنے سے اوپر سپیریئر یعنی کہ سپیریئر اردو سمجھتا ہے، اور وہ پھر کوئی ان کو تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے۔ فاروق صاحب نے جو ہمیں مشورہ دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ بھائی آپ بھی ایک اتھارٹی ہیں، آپ کی زبان کو اگر آپ اون کرتے ہیں پھر آپ کے پاس یہ حق موجود ہے کہ آپ چاہے آدھا لفظ ایک زبان سے لیں، دوسرا آدھا لفظ کسی اور زبان سے لیں، ان کو جوڑ دیں، اور آپ کی اگر کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو آپ کہیں نہیں ہمارے یہاں یہی استعمال ہے اس کا، اور اس میں وی شوڈ فیل کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ۔ ایک لاجواب والی سچویشن میں نہیں چلے جانا چاہیے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس میں نے پیش کیے، امید ہے آپ کو اس سے مزید انفارمیشن ملے گی اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹل نیکسٹ ٹائم۔